عنوان نمبر 21 شہر مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ اس کے تحت 3 دعائیں درج ہیں۔ پہلی دعا اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر اہلها وخیر ما فیہا ونعوذ بک من شر اہلها وشر ما فیہا۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے اور جو ان کے زیر سایہ ہے اس کے پروردگار، اے ساتوں زمینوں اور جو ان کے اوپر ہے اس کے پروردگار، اے رب شیطانوں کے اور جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، اے پروردگار ہواؤں کے اور جن کو وہ اڑاتی ہیں۔ ہم بستی کی بھلائی جو اس میں ہے اور اس کے باشندوں میں جو بھلائی ہے وہ تجھ سے مانگتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے جو کچھ ان میں ہے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اسنادہ حسن المستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 وصححہ ابن حبان حدیث نمبر 2709۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی دیکھ کر یہ دعا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول مکہ کے لیے فخر مقام پر غسل فرمایا۔ اسنادہ ضعیف، سنن ترمذی کتاب الحج باب ما جاء فی الاغتسال لدخول مکہ حدیث نمبر 852۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ تشریف لاتے اور شام کو دخول مکہ کا وقت آ جاتا تو ذی طوا میں رات گزارتے اور صبح ذی طوا کنویں کے پانی سے غسل کر کے دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے، اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب الاغتسال عند دخول مکہ حدیث نمبر 1573۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب المبیت بذی طوا حدیث نمبر 1259۔ لہٰذا اس مقام سے وضو اور غسل کر کے شہر میں اور اوپر کی جانب قبرستان محلہ سے ہو کر باب السلام سے داخل ہونا چاہیے۔ اس راستے کو حجون ثنیۃ العلیاء بھی کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی جانب سے داخل ہوئے اور نیچے کی جانب سے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب من این یخرج من مکہ حدیث نمبر 1577۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب المبیت بذی طوا حدیث نمبر 1258۔ اوپر کی جانب کو ثنیۃ العلیاء اور قدا بھی کہتے ہیں اور نیچے والی جانب کو ثنیۃ السفلی کہتے ہیں۔ دوسری دعا شہر مکہ میں داخل ہونے کے وقت صحیح حدیث مرفوع سے کوئی خاص دعا پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس دعا کو پڑھنا مستحب جانتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ اس شہر میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ اس شہر میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، اے اللہ اس شہر میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اے اللہ اس شہر کے میوے ہمیں نصیب کر اور ہمیں اہل شہر کے دلوں میں اور نیک شہریوں کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے۔ اسنادہ ضعیف المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 88 حدیث نمبر 4755۔ مبارک بن حسان ضعیف ہے۔ تنبیہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہر کام سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف و سعی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب ما جاء ان العرفۃ کلھا موقف حدیث نمبر 1218۔ بعض اپنی جائے قیام پر آرام کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ خلاف سنت معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تیسری دعا کعبہ دیکھ کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف دیکھتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو پڑھتے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وبر
برا، اے اللہ اس مقدس گھر کو شرافت و بزرگی اور ہیبت میں بڑھا دے، اور جو اس کی زیارت کرنے والا حج و عمرہ کرنے والا ہے اسے بھی شرافت و بزرگی اور بھلائی میں زیادہ کر دے۔ اسنادہ ضعیف جدا، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 6132، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 181، حدیث نمبر 5053۔ عاصم بن سلیمان الکوزی متروک راوی ہے۔ اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد اور مناسب دعائیں دین و دنیا کی بھلائی کے متعلق مانگ سکتے ہیں۔